اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس بہت اہم ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم جاننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں غنہ اور اخفا کے بارے میں، کہ غنہ کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اور اخفا کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ادغام کے قاعدے کو بھی سمجھیں گے کہ ادغام کہتے کس کو ہیں، ادغام کیا کب جاتا ہے اور ادغام کیا کیسے جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گی اور پھر میں آپ کو ایک ایک لفظ کو تجوید کے ساتھ غنہ، اخفا اور ادغام کے قاعدوں کو سمجھاؤں گی، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن كانت، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، اور جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، نہ تو حروف حلقی ہو، نہ ہی حروف جرملون ہو، اور نہ ہی الف اور با ہو، یعنی ان 14 حروف کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن پر بھی اخفا کرتے ہیں اور تنوین پر بھی اخفا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد ہے کاف۔ اب آپ اس کو خود ہی جج کر لیجئے کہ کاف جو ہے وہ کن لیٹرز میں ہے۔ کاف حروف اخفا میں ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے اخفا کریں گے کیسے؟ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانے کو۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ہم نے اپنی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، پراپر غنہ نہیں کرنا۔ یہاں پر زبان کو اوپر تالو کے ساتھ سختی سے نہیں لگانا، بلکہ ہم نے یہاں پر سافٹ غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرنا ہے۔ تو آپ کی زبان اوپر تالو کے ساتھ سختی سے نہیں لگنی چاہیے۔ یہ ہوگا إن كانت إلا صيحة۔ یہاں پر آپ ادغام کے قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دیکھیے تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد ہے واو مشدد۔ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف جرملون کے 4 حروف یا میم واو نون آتے ہیں تو ہم ادغام کرتے ہیں، وہ بھی غنے کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ یہاں ہم نے ملانا ہے واو کے ساتھ تا کو، اور یہاں پر ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ صیحۃ،
کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ واؤ مشدد ہے، مشدد لیٹر کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سختی کرنی ہے. یہاں پر سختی سے نہیں ملانا بلکہ غنہ کر کے ملانا ہے. صیحۃ، آواز جو ہے آپ کی ناک میں جانی چاہیے. اس کے بعد ہے واحدۃ. اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا ہے، اور فا کون سے لیٹرز میں ہے؟ حروف اخفا میں ہے. اسی لیے یہاں پر بھی تنوین پر ہم اخفا کریں گے. واحدۃ، سافٹ غنہ ہوگا. واحدۃ فإذا هم، یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا. فإذا هم جميع، اور یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد حروف یرملون کی باقی دو لیٹرز آگے ہیں، یعنی کہ لام آ گیا ہے. اگر لام آ جائے یا را آ جائے تو ادغام تو کیا جاتا ہے، یعنی کہ ملایا تو جاتا ہے لیکن وداؤٹ غنہ، غنے کے بغیر. تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، صرف ملانا ہے. جمیع لدینا، بہت سے لوگ یہاں مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ جمیع لدینا، یعنی کہ تنوین کی آواز کو بھی ظاہر کرتے ہیں. یہاں تنوین کی آواز کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، یہاں پر عین کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، ادغام کریں گے اور وہ بھی غنے کے بغیر. جمیع لدینا محضرون. کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نیکسٹ آیت پر آ جائیے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، واو کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور نرمی سے بھی پڑھیں گے، کیونکہ واو جو ہے نرم حرف ہے. اس کے لیے ہماری زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کی جائے گی، پھر واو کی ادائیگی ہوگی، اور اس کو ہم نے موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے. لا تظلم نفس، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سین کے بعد کیا ہے؟ شین ہے، جو کہ حروف اخفا ہے. یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے. نفس، آواز کو ناک میں چھپائیے گا آپ بھی. نفس شیئا، یہاں پر دیکھیے حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے، یعنی کہ ادغام کر رہے ہیں، اور واو جو ہے حروف یرملون کے 4 حروفوں میں سے ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے اور غنے کے ساتھ کریں گے. جب بھی حروف یرملون کے 4 حروف آتے ہیں تو غنے کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے، اور لام اور را آتے ہیں تو بغیر غنے کے ادغام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر ہم ادغام کریں گے شیئا، اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. وَلَا تُجْزَوْنَ، یہاں پر جیم پر قلقلہ ہوگا اور زا کے ساتھ واو لین ہے. تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ، یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے. مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو بھی میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. نیکسٹ آیت پر آ جائیے. اس آیت میں ہم سمجھیں گے کہ غنہ کب کیا جاتا ہے. پیچھے ہم نے اخفا کو سمجھا ہے کہ اخفا کب کیا جاتا ہے، اور ادغام کب کیا جاتا ہے، ادغام بغیر غنے کے کب کیا جاتا ہے. اس آیت میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ غنہ کب کیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ان، نون کے اوپر تشدید کا سائن ہے، مشدد ہے یعنی کہ نون.
جب بھی نون کے اوپر یہ والا نشان آ جائے یا میم کے اوپر آ جائے، یعنی کہ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، تو غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ غنہ صرف ان دو حروفوں پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر۔ تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ کیسے کیا جائے گا؟ ہارڈلی غنہ کیا جائے گا، یعنی کہ سختی سے غنہ کرتے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے اوپر تالو کے ساتھ سختی سے لگے گی جا کر، پھر غنہ جو ہوگا، پھر غنہ کیا جائے گا۔ اور غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 سے 2 سیکنڈ، یعنی آپ نے اپنی ایک فنگر اوپن کرنی ہے، جتنی دیر میں آپ کی ایک فنگر اوپن ہو اتنی دیر تک آپ نے اپنی آواز کو ناک میں رکھنا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے ان اصحاب، ٹھیک ہے، ان اصحاب، نیکسٹ بھی آگے دیکھیے جنتل، یہاں پر بھی نون کون سا ہے؟ مشدد والا، تو یہاں پر بھی ہم نون پر مشدد ہے اس لیے غنہ ہی کریں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم، یہاں پر یوم لفظ ہے، بہت سے لوگ یوما پڑھتے ہیں، تو آواز جو ہے آپ کی او میں نہیں جانی چاہیے، آپ کی آواز کا ساؤنڈ یو میں کنورٹ ہونا چاہیے، یوم، کیونکہ یہاں پر واو لین ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم، اوکے، فی شغل فاکہون، یہ آپ کے لیے ایک کویسچن ہے جس کا آنسر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے کہ شغل، اس کی تنوین پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، ادغام کریں گے، کیا ہوگا یہاں پر؟ تو اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجیے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی، اچھی لگی، تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔